أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا آپ نے، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ہیں، اگر تم لوگ اس میں مبتلا ہو جاؤ اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ کہیں یہ مہاجرین ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو جائیں، اس کی خطرناکی کی وجہ سے کہ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہر ایک چیز ایک بڑی مصیبت کو بلانے کے برابر ہے. سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا، اگر بے حیائی، زنا، بدکاری کسی قوم میں ظاہر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ علی الاعلان اس کو کرنے لگتے ہیں، شرماتے نہیں، افسوس نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں پلیگ، طاعون کی بیماری کو پھیلا دیتا ہے اور ایسی بیماریاں پھیلاتا ہے جو پرانے لوگوں میں پائی نہیں گئی. ایسی بیماریاں اللہ مسلط کرتا ہے ان کے اس بدکاری کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے. نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے ناپ تول کو کمی کی، ناپ تول میں خیانت، دھوکہ، ٹھکانا، خیانت سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ 3 قسم کے عذاب دیتا ہے. نمبر 1، قحط سالی. نمبر 2، زندگی ان کی مشکل بن جاتی ہے. مہنگائی کو اللہ مسلط کر دیتا ہے اور زندگی گزارنا بڑا مشکل بن جاتا ہے. اور نمبر 3، تیسری سزا یہ ہے ناپ تول میں کمی کرنے کی سزا کہ ان کے ذمہ داران، ان کے حاکم ان پر ظلم کرنے لگتے ہیں. پھر تیسری مصیبت، تیسری بیماری اور تیسرا گناہ بتایا کہ اگر کوئی قوم ان کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں،
زکوٰۃ کا مال ان کے مستحقین کو نہیں دیتے ہیں تو آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے، بارش نہیں ہوگی. اور اگر جانور نہیں ہوتے تو ان کو کبھی بارش نہیں ہوتی. نمبر 4، اگر کسی قوم نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان، اللہ اور اس کے رسول کے اگریمنٹ کو انہوں نے توڑا تو اللہ تعالیٰ ان کی قوم کے علاوہ دوسرے لوگوں کو ان پر دشمن کے طور پر مسلط کر دیتا ہے، اور ان کے ہاتھ میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے بعض چیزوں کو وہ لوگ لے لیتے ہیں. نمبر 5، اگر ان کے ذمہ داران، مسلمانوں کے ذمہ داران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے قانون کو، اللہ کی شریعت کو اپنے گھروں میں، اپنی ذمہ داریوں میں لاگو نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں کیا کر دیتا ہے؟ اختلاف ڈال دیتا ہے. اس حدیث کو ابن ماجہ اور امام حاکم نے روایت کی، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اسلامی بہنوں، اس دنیا کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب نازل کرتا ہے وہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں، فضاؤں میں، زمین میں، سمندر میں نظام بگڑ چکا ہے، فساد آ چکا ہے. کیوں؟ لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے. اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے کمانے کی وجہ سے، تمہارے ہاتھوں نے جو کمایا، تم لوگوں نے جو غلط کام کیا، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آخرت میں جو سزا وہ ہے الگ ہے، لیکن دنیا ہی میں بعض موقع پر اللہ تعالیٰ سزا دے دیتا ہے. آئیے ان جو 5 چیزوں کا جو ذکر ہوا ہے اس حدیث میں، اس کا تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں، اور آج کے حالات میں ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ جو حالات، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، نعوذ باللہ. سب سے پہلے بے حیائی، زنا، لواطت، ناجائز تعلقات، خاص طور پر آج کے ان وسائل کے آنے کے بعد، نعوذ باللہ من ذالک، ناجائز تعلقات، لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ، چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے، مرد اور عورت، الا ماشاء اللہ، الا سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ کی رحم ہے. ایک عظیم نعوذ باللہ ایک بیماری ہے جو بے حیائی، غلط تعلقات، ناجائز تعلقات، مردوں کی عورتوں سے، عورتوں کی مردوں سے، سڑکوں پر نعوذ باللہ بغیر کسی شرم و حیا کے آپ دیکھیں گے کہ ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی سے مل رہا ہے، اور نعوذ باللہ بائک پر بیٹھ کر ایسے کام کر رہے ہیں کہ ایک زمانے میں تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسی بے حیائی کے کام. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ سب کیوں؟ اس وجہ سے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی قانون اور اللہ کی شریعت کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی لاپرواہی کی وجہ سے. نتیجہ کیا ہے؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 سال کے عرصے میں 1100 نئی بیماریاں پائی گئیں جو اس سے پہلے نہیں پائی گئیں. 5 سال کے عرصے میں کتنی بیماریاں؟ 1100 بیماریاں. یہ سب کیوں؟ یہ سب اسی وجہ سے میرے بھائی، اس بے حیائی کی وجہ سے. یہ جو پلیگ، یہ جو پھیلنے والی بیماری ہے، ہم اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں گے. یہ دیکھیے، اگر مومن کو اگر یہ بیماری پہنچ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. اگر ایک مومن، کیونکہ جب بیماری جب آتی ہے، جب عذاب جب آتا ہے،
تو سب کو لپیٹ میں لیتا ہے. اس میں نیک اور برا، اس میں نمازی اور بے نمازی کوئی فرق نہیں ہوتا، سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون جو پلیگ ہوتا ہے وہ اللہ کا عذاب ہے، جس پر چاہے بھیجتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پلیگ کو، طاعون کو مومنوں کے لیے رحمت بنایا ہے. اور اگر کوئی طاعون میں، پلیگ میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی بستی میں صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر لکھا ہے تو اس کو آئے گا ورنہ نہیں آئے گا، وہ صبر کرتا ہے ہر حالت میں، تو اس کے لیے ایک شہید کا مرتبہ لکھا جاتا ہے. اگر وہ اس میں مرتا ہے تو شہید کا مرتبہ لکھا جاتا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الطاعون شہادۃ لکل مسلم، جو پلیگ کی جو بیماری ہے ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے، یعنی شہید کا مقام، شہید کا مرتبہ. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب رہا مسئلہ پلیگ کی بیماری، یعنی جو پھیلنے والی بیماری ہے کہ انسان ایک دوسرے انسان کی وجہ سے، اس کے چھینکنے کی وجہ سے یا اس کی ہوا کی وجہ سے، سانس کی وجہ سے پھیلتی جاتی ہے. تو اس سلسلے میں میرے بھائیوں، مسلمانوں کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کسی بھی بیماری، خود سے کوئی بیماری نہیں پھیل سکتی الا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو. اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی تقدیر کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بیماری پھیل نہیں سکتی. آپ دیکھیں گے کہ بیماری پھیلتی ہے، لوگ بچ جاتے ہیں، جبکہ وہ بیماری سب کو پھیل سکتی ہے. جو آدمی بچے ہیں ان کو پر بھی متاثر ہو سکتی تھی، ان کو بھی لپیٹ میں لے سکتی تھی، لیکن ہوا نہیں. بچانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہ جو جذام کی بیماری، جن کے انگلیاں اور جن کے اعضاء گرنے لگتے ہیں، ایک آدمی مبتلا تھا جذام کی بیماری میں. کہا آؤ میرے ساتھ پلیٹ میں کھاؤ، اللہ کی تقدیر میں اگر ہوگی تو مجھے یہ بیماری لگے گی ورنہ مجھے نہیں لگے گی. اتنا یقین کے ساتھ. لیکن شریعت میں ہمیں احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جذامی آدمی سے ویسے ہی بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. یعنی شیر اگر آ رہا ہے، انسان جسے بچانے کے لیے بھاگتا ہے، بالکل اسی طریقے سے بھاگو. یعنی اسباب اختیار کرنا چاہیے. ایسا تو نہیں کہ جو ہے اللہ کی تقدیر میں لکھا ہو تو کھائے گا ورنہ مجھے نہیں کھائے گا اور کھڑا رہتا ہے شیر کے سامنے، یا آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے. اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بیمار کسی تندرست کو بیماری لگاتا نہیں ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر وہ بیماری پھیلتی نہیں ہے، لگتی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پر ہمیں حکم دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں جاتے ہیں بیت المقدس کی فتح کے لیے. تو وہاں ایک بستی میں جاتے ہیں. جانے سے پہلے مشورہ کرتے ہیں، جہاں پر پلیگ تھا، طاعون کی بیماری، مشورہ کرتے ہیں کہ اب اس بستی میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. آپس میں مشورہ ہوا. بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں جانا چاہیے، نہیں جائیں گے. لوگوں نے کہا ارے اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. ہم جہاں جا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہم جا رہے ہیں. اتنے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مشورہ ہو رہا تھا، وہ قضائے حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ تشریف لائے. ان کو معلوم ہوا کہ اس مسئلے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈسکس کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اذا وقع الطاعون اذا سمعتم بالطاعون فی ارض فلا تدخلوها، اگر کسی بستی میں طاعون اگر آ جائے، پلیگ، تو وہاں مت جاؤ. واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، اور اگر کسی بستی میں آ جائے اور تم اس بستی میں رہو تو اس سے
بھاگنے کے لیے، نجات پانے کے لیے بھاگو مت، وہاں سے مت نکلو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، جس میں اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اور بیماری نہیں پھیلنی چاہیے، اس کو جہاں تک ہو سکے گھیرنا چاہیے اور اس کے علاج کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ما انزل اللہ تعالی الا وانزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری اگر نازل کی ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج، اس کی شفا بھی اللہ نے نازل کی ہے۔ جاننے والوں نے جانا، نہیں جاننے والوں نے نہیں جانا۔ کوئی بیماری ایسی نہیں دنیا میں جو لا علاج ہے سوائے موت کے۔ موت کا کوئی علاج نہیں، لیکن موت کے علاوہ جتنی بیماریاں ہیں اس کے ضرور علاج ہے، بس یہ کہ لوگ پہچانتے نہیں ہیں، بعض لوگ پہچانتے ہیں، بعض لوگ پہچانتے نہیں ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ابھی یہ جو کورونا کی جو بیماری، جو وائرس جو چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو اس میں مبتلا ہوئے ہیں مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے اگر ان کی موت اس میں مقدر ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس میں ہمیں بہت ساری عبرت ہے اور بہت سارا سبق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ بیماری معمولی بیماری دیکھنے میں انسان کی نظر میں نہیں آتی۔ اتنی بڑی قوم، اتنا بڑا ملک چائنا، جس کے پاس آج کتنے ٹیکنالوجی نہیں ہے، یعنی چند گھنٹوں میں 4 دن میں انہوں نے کتنے بڑا ہسپتال اس بیماری کے علاج کے لیے انہوں نے کھڑا کر دیا۔ کیسے کیسے وسائل، کیسے کیسے ان کے پاس ذرائع موجود ہیں، دنیا کی ترقی کے سارے وسائل ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اس معمولی بیماری کے سامنے عاجز ہو گیا انسان۔ انسان کی طاقت، انسان کی ہوشیاری، انسان کے احتیاطات، انسان کی چالاکی کچھ نہیں، سب بیکار ہو گئے، سارے وسائل بیکار ہو گئے۔ میرے بزرگوں، ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی اس طاقت سے۔ اللہ کی بہت ساری فوجیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے بڑے بڑے ظالموں کو اللہ نے کیسے برباد کر دیا۔ تو اس سے سبق لینا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے اس بیماری سے، اس بیماری کے تعلق سے سب سے پہلے یہ ہے کہ توبہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، کیونکہ بیماری، مصیبت جو بھی آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ آج کیا کیا ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں، حرام کام، حرام کھانا، کمائی کی کوئی پرواہ نہیں، حرام سے آ رہا ہے یا حلال سے آ رہا ہے، رشتہ داری کو کاٹ رہے ہیں، نگاہیں ہماری محفوظ نہیں ہیں، ناجائز چیزوں کو دیکھنے میں ہمارا وقت گزر رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ان ساری گناہوں کا علاج یہ ہے کہ ہم صدق دل سے توبہ کریں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمین کانپ اٹھی ہے، آسمان بالکل اندھیرا ہو چکا ہے، خشکی اور تری میں فاجر اور بدکار لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ظلم پھیل گیا ہے، فساد برپا ہو گیا ہے، برکتیں ختم ہو گئی ہیں، خیرات ختم ہو چکی ہیں، کم ہو چکی ہیں، جانور کمزور پڑ گئے ہیں۔ کیوں؟ ان ظالموں کی ظلم کی وجہ سے زندگی اجیرن اور مشکل بن گئی ہے، دن کی روشنی رو رہی ہے، رات کی تاریکی رو رہی ہے۔ کیوں؟ لوگوں کی ظلم اور لوگوں کی بدکاریوں کی وجہ سے۔ ایک کرامن کاتبین شکایت کر رہے ہیں اللہ کے پاس، ان بدعمالیوں کی وجہ سے، ان بے حیائی کاموں کی وجہ سے، اور ان گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے ایسے گناہوں کی وجہ سے۔ بادل اس کا سیلاب کا بادل بالکل جمع ہو چکا ہے، اور ایک ایسی مصیبت والی رات آنے والی ہے جس کی تاریکی بالکل ہمیں ڈرا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہوں کے راستے کو چھوڑو، توبہ کرو، توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ دوسری بات، ایسی حالت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ڈرنے کی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں۔ مسلمان اگر اس دنیا میں زندہ رہتا ہے تو بھی خوش ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی دعوت پر وہ جاتا ہے تب بھی وہ برضا خوشی کے ساتھ
جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر کبھی اعتراض نہیں کرتا. اس کو پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس کی تقدیر میں لکھا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہی ہوگا. لہٰذا اللہ پر پورا یقین. حدیث میں آتا ہے یہ جان لو کہ اگر پوری کی پوری قوم پوری دنیا مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی فائدہ وہ پہنچا نہیں سکتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہو وہی فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور اگر پوری دنیا مل کر تمہیں نقصان دینا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور اللہ نے لکھا ہو تبھی پہنچ سکتا ہے. میرے بزرگوں میرے بھائیوں اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. اسباب ظاہری اسباب بہت سارے ہیں جیسا کہ یہ کہا گیا کہ آپ گھر کے باہر سے آپ گئے ہیں اور باہر کہیں پھر دوبارہ گھر جا رہے ہیں تو کھانے پینے سے پہلے آپ صابن سے ہاتھ دھو لیجئے گا, ڈیٹال وغیرہ سے آپ صاف کر لیجئے تاکہ جراثیم نہ رہیں. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جراثیم جو چھینکنے سے نعوذ باللہ نکلتے ہیں تقریباً 2 دن تک اس کا اثر رہتا ہے ہاتھوں میں, خاص طور پر جسموں میں باہر. تو کبھی بھی کوئی بھی اور انسان کیا کرتا ہے اپنے چہرے پر, آنکھ پر, ناک پر, کان پر ہاتھ لگاتا ہے ضرورت کی وجہ سے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو بیماری ہاتھ میں تھی, جو جراثیم ہاتھ میں تھے وہ جو ہے منتقل ہو گئے نعوذ باللہ. تو لہٰذا ڈاکٹروں نے کہا کہ فرض یہ ہے, ضروری یہ ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ آپ پہلے گھر میں جیسے ہی داخل ہو صابن سے اپنے ہاتھ کو دھو لیا کریں کسی چیز کو پکڑنے سے پہلے. بلکہ آج کل تو اتنا یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے زیادہ جمع, بعض ملکوں میں یہ قانون تک لا لیا گیا کہ 20 آدمی سے زیادہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. ابھی دبئی میں یہ لا لیا گیا قانون کہ جمعے کی نماز 10 منٹ سے بڑھ کر نہ ہو. کئی اسکولوں کو چھٹیاں دے دی گئی, اسکولوں کو چھٹیاں دے دی گئی. آپ جان رہے ہیں کہ مکے میں حرمین میں جو حرمین کو جو ہے باقاعدہ جو ہے رات میں جو کہ کبھی 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے بند کر دیا گیا. رات میں عشاء کے بعد 1 گھنٹہ, اس کے بعد فجر سے پہلے 1 گھنٹہ کھولیں گے, بیچ میں بند رہے گا. طواف کی جگہ کوئی نہیں جائے گا. کر رہے ہیں طواف لیکن طواف کی جگہ نیچے جو جگہ ہے وہاں کوئی نہیں جا رہا ہے بلکہ وہ دور سے جو ہے طواف کر رہے ہیں. یہ سب کس لیے؟ احتیاط کے لیے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں احتیاط کی بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کوئی شخص نار پیٹ کوئی بھی کھانے سے پہلے صبح میں اجوا کھجور 7 دانے اگر کھاتا ہے تو اس دن کوئی زہر اور کوئی جادو اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صبح میں یا شام میں بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اگر 3 مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو صبح میں پڑھتا ہے تو شام تک محفوظ ہو جاتا ہے, اور شام میں پڑھتا ہے تو صبح تک محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا. صبح میں 3 مرتبہ, شام میں 3 مرتبہ. بسم اللہ الذی, اس اللہ کے نام سے, لا يضر مع اسمه شيء, جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. فی الارض ولا فی السماء, نہ زمین میں نہ آسمان میں, اور وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات میں سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اگر پڑھتا ہے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کے اگر پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. علماء نے کہا کافی کس کی وجہ سے؟ ہر قسم کی بیماری سے, ہر قسم کی برائی سے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے اس کو نجات دے گا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ صبح اور شام اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ رہے گا. قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام یہ دعائیں پڑھتے تھے. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اے اللہ دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی چاہتا ہوں. اے اللہ معافی چاہتا ہوں دین اور دنیا اور آخرت میں. اے اللہ میرے گھر والوں میں, میرے مال میں عافیت عطا فرما. اللہم استر عوراتی, اے اللہ میری کمزوریوں کو چھپا دے. وآمن رواتی,
اے اللہ میرے ڈرنے کی جگہ اے اللہ مجھے امن عطا فرما. اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی، اے اللہ میرے سامنے سے مجھے بچا لے، میرے پیچھے سے بچا لے، دائیں سے بچا لے، بائیں سے بچا لے، اوپر سے بچا لے. اے اللہ میں تیری عظمت کا حوالہ دے کر میں تجھ سے مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں کہ میں نیچے سے زمین سے میں کہیں دھسا نہ جاؤں، زمین میں دھسا دیا نہ جاؤں. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. اور اسی طریقے سے بیکار قسم کے جو رومرز ہیں ان سے بچیے. اور یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ دنیا کی جو مصیبت ہے وہ دین کی مصیبت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کی مصیبت کیا؟ بیماریاں، نقصان تجارت میں، مال کا نقصان، جی رشتہ داروں کی موت، یہ سب دنیا کی مصیبتیں ہیں. آخرت کی دین کی مصیبتیں کیا ہیں کہ نعوذ باللہ انسان غلط کو حق سمجھ جائے اور حق کو غلط سمجھ جائے، بدعت و خرافات میں مبتلا ہو جائے، توحید کو شرک سمجھے، شرک کو توحید سمجھے. یہ دین کی مصیبت ہے. اور یہ دین کی مصیبت نعوذ باللہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آخر میں اللہ سے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے. یہ دعائیں مومن کے لیے سلاح ہیں، مومن کی حفاظت کرتے ہیں. مومن جن چیزوں کو دیکھتا ہے اس سے بھی بچاتے ہیں اور جن کو دیکھ نہیں سکتا ہے اس سے بھی بچاتے ہیں. دعا ایک مومن کے لیے ایک پناہ کی جگہ ہے اور شیلٹر ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، توبہ خالصہ کی توفیق عطا فرمائے، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. ظالم جو مسلمانوں کو ان کے دین کی بنیاد پر ان کو ستا رہے ہیں، ان کو جلا رہے ہیں، ان کو بے گھر کر رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو اپنی طرف سے ان کو سزا دے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے. اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دے، ان کی قوتوں کو اللہ تعالیٰ توڑ دے، ان کے اتحاد کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے. اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں کے لیے عبرت بنا دے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. برادران اسلام، دختران ملت، ایسے موقعوں پر انسان کو مصیبتوں سے، بیماریوں سے بچانے والی جی ایک چیز ہے، وہ صدقہ اور خیرات ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کو صدقات دے کر ان کا علاج تلاش کرو. صدقہ دے کر، صدقہ کے ذریعے، صدقہ اور خیرات کے ذریعے اپنے بیماروں کے علاج تلاش کرو. تو میرے بزرگوں، حدیث میں یہ بھی آتا ہے الرجل تحت ظل صدقتہ یوم القیامہ، کہ آدمی قیامت کے دن صدقے کے سائے میں ہوگا. اس کا جو صدقہ ہے اس کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. میرے بزرگوں، جن کاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے اس میں دین کی نشر و اشاعت، دعوت و تبلیغ کی نشر و اشاعت، دعوت و تبلیغ کو پھیلانا، کہ دین کے کام کو عام کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرماتا ہے، مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج ہمارے سینٹر میں، دعویٰ سینٹر میں آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اس کا تعاون کریں، تاکہ ہم جو اس کے جو خرچ ہیں، اس کے خرچ میں جو ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کا ہم اپنے طرف سے جو بھی ہو سکے ہم مدد کر کے یہ دعوتی کام جو ہو رہا ہے، یہ سینٹر جو کھڑا ہے، جو تقریباً 20 سال پہلے نہیں تھا، 1991 سے الحمدللہ یہ کام آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ شروع ہوا ہے، کام چل رہا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے توحید پھیلی ہے، سنت پھیلی ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ حق اور باطل کے درمیان فرق کر پائے ہیں، توحید کو پہچانے ہیں، سنت کیا ہے پہچانے ہیں. ورنہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہاں علماء کا وجود نہیں تھا، علماء کا وجود نہیں تھا.
اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ مرکز ابن قیم اللہ تعالیٰ نے اس کو بنیاد بنایا. آج 10 سینٹر ہمارے چنئی شہر میں موجود ہیں, اسلامک اسکولیں موجود ہیں. الحمدللہ دین کی, قرآن اور حدیث کی جماعتیں کام کر رہی ہیں, اور اس کا صحرا اس میں کوئی شک نہیں اللہ کے فضل و کرم کے بعد جاتا ہے اس کے مؤسسین پر, اور اس کے جو ذمہ داران ہیں, چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ عمراء ہوں, جنہوں نے بھی کام کیا ہے, آپ لوگوں کے تعاون سے ضرور جو ہے یہ الحمدللہ پھیلا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے صدقات و خیرات کو اللہ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے احسانات کو قبول فرمائے, ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے نیکیوں کے اعمال میں رکھے. آمین یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکة المقربین والخلفاء الراشدین وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, وذكر الله أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم.